نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت عنایت فرمائی اور ہم نے اس کو آلۂ ہدایت بنایا یا ہدایت کا ذریعہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور ہم نے ان کو یہ حکم دیا کہ میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی ذریت جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا۔ انہو کان عبدا شکورا، یقیناً حضرت نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے۔ ان آیتوں میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے، اور صرف یہ آیت نہیں بلکہ آئندہ بھی آیتوں میں تقریباً پوری ہی صورت جو ہے یہ بنی اسرائیل کے تذکرے پر ہی مشتمل ہے۔ یہاں پر کہا گیا اے ان لوگوں کی گروہ، ان لوگوں کی ذریت جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار کیا۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے باپ ہیں تمام کائنات کے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ذریت کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا ہے، اور جتنی بھی کائنات ہے وہ تمام کی تمام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ کا عمومی عذاب آیا تو اس وقت چند افراد تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زندہ رہے۔ کشتی پر چند سوار تھے، 80 کے قریب افراد تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے، اور اس کے بعد میں روایات میں ملتا ہے کہ وہ تمام بھی جب طوفان وغیرہ ختم ہو گیا تو چونکہ کائنات بالکل ختم ہو چکی تھی اور یہ چند افراد تھے، ان کا بھی دھیرے دھیرے سب کا انتقال ہو گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 لڑکوں کے علاوہ کوئی بھی انسان دنیا میں زندہ نہیں تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی پھر اولاد آدم کا وجود ہوا ہے، تو اس لیے خطاب کیا گیا کہ ان لوگوں کی ذریت جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، یعنی نوح کی اولاد، چونکہ ذریت جتنی بھی ہیں وہ تمام کی تمام حضرت نوح علیہ السلام کی اب ذریت میں سے۔ انہو کان عبدا شکورا، حضرت نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں تمہارے جد ہیں، تمہارے دادا ہیں یا باپ ہیں، اور ان کا تمہارے اوپر احسان ہے، انہی کی تم ذریت میں سے ہو تو انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا نقش قدم یہ ہے کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، لہذا تمہیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کچھ واقعات کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے، ان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے فیصلہ کر دیا بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم یقیناً فساد مچاؤ گے دنیا میں 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی سرکشی کرو گے، یعنی حقوق اللہ بھی پامال کرو گے اور حقوق العباد کو بھی تم پامال کرو گے۔ تو کتاب سے مراد یہاں پر لوح محفوظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہی یہ بات لکھ دی تھی کہ بنی اسرائیل پر 2 مرتبہ جو ہوگا وہ انتہائی عجیب عالم آئے گا، انتہائی عجیب کیفیت سے بنی اسرائیل گزریں گے، سرکشی جو ہوگی ان کی وہ بھی اپنی انتہا کو پہنچے گی 2 مرتبہ، اور پھر اللہ کا جو عذاب آئے گا، اللہ کی جو پکڑ آئے گی وہ بھی انتہائی سخت ہوگی۔ یہ واقعات کون سے ہیں بنی اسرائیل کے؟ مختلف روایتیں اس کے اندر ملتی ہیں، اور صرف یہ 2 واقعات نہیں ہیں بنی اسرائیل کی ہلاکت کے، بلکہ 6 ایسے مشہور واقعات ہیں جن میں بنی اسرائیل کو انتہائی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ سب سے پہلا جو واقعہ پیش آیا ہے،
حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر کی تو چونکہ بیت المقدس کی تعمیر کے بعد میں بنی اسرائیل کا جو گروہ تھا یہ بیت المقدس کے آس پاس میں رہائش پذیر تھا، یہیں پر اس کی زندگی تھی۔ ابھی چند سال گزرے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کو کہ ان لوگوں نے سرکشی شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت شروع کر دی، دین اسلام کو ان لوگوں نے بالکل مذاق بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا اور مصر کا ایک بادشاہ تھا، اس نے یہاں پر آ کر کے حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو انتہائی اس نے نقصان پہنچایا، لیکن اس نے یہ کیا کہ بیت المقدس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، مسجد کو نقصان نہیں پہنچایا، صرف افراد کا قتل کر کے وہ چلا گیا۔ اس کے بعد میں ان لوگوں کو کچھ ہوش آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، توبہ کی۔ اس کے بعد میں پھر ان کی آبادی بڑھی، 400 سال کے بعد میں پھر دوسرا واقعہ پیش آیا۔ ان لوگوں میں پھر کچھ لوگ ایسے ہو گئے جنہوں نے بت پرستی شروع کر دی اور انتہائی گھنونے کام یہ لوگ کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے پھر ان کے اوپر عذاب مسلط ہوا اور مصر کے بادشاہ نے دوبارہ ان کے اوپر پھر حملہ کیا اور پھر ان کو تقریباً 40,000 ان کے افراد کو اس نے قتل کیا، 40,000 کو غلام بنایا، مسجد اقصیٰ کو بھی اس نے کچھ نقصان پہنچایا اور وہ پھر لوٹ لاٹ کر کے ان کا جو بھی سامان وغیرہ تھا سب چلا گیا۔ اس کے بعد میں کچھ ہی افراد یہ بچے تھے، انہوں نے پھر توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، دینداری کی زندگی یہ گزارنے لگے۔ اس کے بعد میں چند سال ہی گزرے تھے کہ ان کی سرکشی پھر بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر مسلط کر دیا اور اس مرتبہ جو بادشاہ مسلط ہوا وہ بخت نصر بادشاہ تھا، جو بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے ان کے اوپر حملہ کیا اور اس نے بالکل قتل عام ان کا مچایا، ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، بوڑھوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں کو اس نے صرف زندہ چھوڑا، باقی غلام وغیرہ بنا لیا بچوں کو، اور جوانوں کو بالکل قتل کر دیا۔ اور یہاں کا جو بیت المقدس کا سونا وغیرہ تھا وہ بھی وہ کافی مقدار میں لے کے گیا، لیکن بہرحال اس کو کچھ نہ کچھ رحم اس مرتبہ آیا اور اس نے مکمل طور پر ان کو ہلاک نہیں کیا۔ چند سالوں کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ سرکشی کی تو پھر بخت نصر نے دوبارہ حملہ کیا اور اس مرتبہ جو اس کا حملہ تھا وہ انتہائی شدید تھا۔ اس نے بیت المقدس کو مسمار کر دیا مکمل طور پر، اور جو خزانہ تھا بیت المقدس کا، روایتوں میں آتا ہے کہ 1,70,000 گاڑیوں پر اس کا سونا اور چاندی تھا، وہ تمام کا تمام بھر کر کے وہ لے کر کے چلا گیا۔ جب بخت نصر یہ لے کر کے چلا گیا، اس کے بعد میں اب چونکہ بیت المقدس جو تھا وہ بالکل ویران ہو چکا تھا، اس کے پاس کی جو آبادی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی۔ یہاں سے بنی اسرائیل نے پھر کوچ کر لیا اور یہ یہاں سے کہیں اور جا کر کے رہنے لگے۔ بابل ایک علاقہ تھا، وہاں پر یہ لوگ جا کر کے آباد ہوئے، چونکہ وہ وافر مقدار میں ان لوگوں کے مال و دولت بھی لے کر کے گیا تھا اور ان کے بہت سارے لوگوں کو اس نے غلام بنایا تھا، تو غلامانہ زندگی وہیں پر یہ گزار رہے تھے۔ جو بچے کچھ افراد تھے وہ بھی وہیں پر اکٹھا ہو گئے تھے۔ اس کے بعد روم کا ایک بادشاہ تھا، روم کے بادشاہ نے پھر بابل پر حملہ کیا، اور بابل پر حملہ کرنے کے بعد میں اس نے جب وہاں کی باغ ڈور سنبھالی تو اس کو بنی اسرائیل پر کچھ رحم آیا اور اس نے بنی اسرائیل کی جو جائیدادیں تھیں وہ تمام کی تمام واپس کی اور ان کو پھر بیت المقدس میں آ کر کے دوبارہ اس نے آباد کیا۔ یہاں پر یہ لوگ آباد ہوئے، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 170 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد میں ان لوگوں نے پھر مکاریاں شروع کی اور روم کے جس بادشاہ نے ان کو یہاں پر آباد کیا تھا، ان لوگوں نے اسی کے خلاف پھر دوبارہ سازشیں شروع کر دی، بغاوتیں شروع کر دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے، اس کے تقریباً 40 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ روم کے بادشاہ نے جس نے ان کو آباد کیا تھا پھر ان کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد میں ان کا جو مال و دولت تھا وہ دوبارہ 1,70,000 گاڑیوں پر بھر کر کے وہ لے کر کے چلا گیا، اور اس کے بعد میں پھر بیت المقدس کے ساز و سامان کو، اس کی مال و دولت کو واپس لانے والا کوئی موجود نہیں رہا۔ اس طریقے سے یہ ادوار گزرے ہیں بنی اسرائیل پر۔ نبی علیہ السلام کی مختلف احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعات جو ہیں سچے ہیں، خاص طور پر بخت نصر کا جو واقعہ ہے اور روم کے جو بادشاہ کا واقعہ ہے، یہ
کسی بھی طرح سے انکار کی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ فرمایا بنی اسرائیل کا، اور اس میں بخت نصر کا اور روم کے بادشاہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر مختلف ادوار گزرے ہیں، اور مختلف ادوار میں ان کے اوپر مختلف عذابات بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے۔ یہاں پر جو ہے دو واقعات کا تذکرہ کیا گیا۔ اب یہ دو واقعے کون سے ہیں اس میں باضابطہ صراحت نہیں کی گئی ہے آیت مبارکہ کے اندر کہ یہ دو واقعے کون سے، اور یہ جو فساد کے واقعات ہیں یا ان کی ہلاکت و بربادی کے واقعات ہیں، کیا یہی قرآن کریم میں مقصود ہے یہاں پر، یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ تو بہرحال قرآن کریم سے تو صرف یہ پتہ لگتا ہے کہ 2 مرتبہ انہوں نے فساد کیا، 2 مرتبہ ان کے اوپر بہت زیادہ شدید قسم کا عذاب آیا ہے۔ عام طور پر مفسرین لکھتے ہیں کہ ان میں سے جو چوتھا واقعہ ہے اور چھٹا واقعہ، یعنی بخت نصر کے حملے کا جو واقعہ ہے اور اس کے بعد میں روم کے بادشاہ کا جو واقعہ ہے، یہ 2 واقعے زیادہ معلوم ہوتے ہیں قرآن کریم کی آیت سے یہ مقصود۔ کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پر جو فساد مچانے کا تذکرہ ہے، یہ مراد اس سے بنی اسرائیل کا انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کرنا ہے، چونکہ بنی اسرائیل ایسی قوم گزری ہے کہ جس نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کی۔ اسی لیے بہت سارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پہلے فساد سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا ہے، اور دوسرے فساد سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش ان لوگوں نے کی۔ کچھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک فساد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش ہے، ایک فساد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے شہید کیا باضابطہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے شہید کرنے کی سازشیں کی ہیں، تو یہ بھی واقعہ یہاں پر مراد ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ چند واقعات تھے جن کے متعلق احتمال ہے، یہ جو 6 واقعے میں نے ذکر کیے، ہو سکتا ہے ان میں سے پہلا، دوسرا، تیسرا کوئی سا بھی واقعہ مراد ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے چونکہ صراحت نہیں کی ہے کہ یہاں پر کون سا واقعہ مراد ہے، لیکن اتنی بات مسلم ہے کہ بنی اسرائیل کے متعلق یہ پہلے سے تنبیہ کر دی گئی تھی کہ تمہارا جو فساد ہوگا وہ بھی بہت زیادہ ہوگا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو عذاب آئے گا وہ بھی بہت زیادہ سخت ہوگا۔ اکثر مفسرین نے لکھتے ہیں کہ قرینہ قیاس یہ ہے کہ چونکہ سخت فساد کا تذکرہ ہے اور پھر سخت عذاب کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو قرینہ قیاس یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی شہادت کے جو واقعات ہوئے ہیں اور بنی اسرائیل نے جو بڑی جرأت کی ہے انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنے کی، غالباً انہی کے تعلق سے کچھ واقعات ہیں جن کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے فیصلہ فرما دیا بنی اسرائیل کے لیے لوح محفوظ میں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم لوگ فساد مچاؤ گے زمین میں 2 مرتبہ۔ یہاں پر مراد ہے حقوق اللہ کی پامالی کرنا، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت زیادہ سرکشی کرو گے، اس سے مراد ہے حقوق العباد کی پامالی، مطلب یہ کہ نہ تو اللہ کے حقوق کا تم لحاظ کرو گے اور نہ ہی بندوں کے حقوق کا لحاظ کرو گے۔ پھر تھوڑا سا اس کا تذکرہ فرمایا گیا وضاحت کے طور پر، فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب ان میں سے پہلا وعدہ آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا، تو ہم نے تمہارے اوپر اپنے کچھ بندوں کو متعین فرما دیا، مسلط فرما دیا، اولی بأس شدید، جو سخت جھگڑالو تھے، فجاسوا خلال الدیار، وہ گھروں کے اندر گھس گئے، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ تو وعدہ تھا جو ہونے والا تھا، ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے باری کو تمہاری طرف دوسری مرتبہ لوٹا دیا۔ تب یہ کہ ایک مرتبہ تم نے سرکشی کی، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر بادشاہ کو مسلط کیا، اب چاہے بخت نصر بادشاہ ہو یا مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ہو، بابل کا بادشاہ تھا وہ ہو، یا روم کا جو بادشاہ تھا جس نے حملہ کیا، وہ کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ثم رددنا لكم الكرة، پھر ہم نے باری کو تمہاری طرف لوٹا دیا، یعنی تم نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے اور گڑگڑائے، تو ہم نے دوبارہ تم کو بیت المقدس میں لا کر کے آباد کر دیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کی مال اور آل و اولاد کے ذریعے سے، مال و دولت بھی واپس ملا، آل و اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تم کو ایک بڑی نفری بنا دیا،
یعنی جو تعداد تمہاری کم ہو گئی تھی فساد کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے اس تعداد کو کسی نہ کسی درجے میں پورا فرما دیا۔ تو یہ چند واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک لمبی روایت ہے جو اس کے تعلق سے نقل کی گئی، وہ حضرت شیعیہ علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں۔ تو ایک بادشاہ گزرا ہے اس زمانے میں، صدیقہ اس کا نام تھا، اس کے تعلق سے ایک روایت ہے اور وہ لمبی روایت ہے۔ حضرت اسحاق نے اس روایت کو بیان کیا ہے، بڑی مفصل وہ روایت ہے اس حملے کے تعلق سے۔ چند روایتیں تو یہ تھی جس میں 6 واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایک روایت وہ ہے جو حضرت اسحاق نے بیان کی ہے حملے کے تعلق سے کہ بنی اسرائیل نے کس کس طریقے سے شر و فساد کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان کو کیسی سزائیں دی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔